علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر نوید اقبال اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ حدیث و علوم حدیث آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج یونٹ نمبر 4 جس کا عنوان کتاب العلم از الجامع الصحیح لصحیح البخاری ہے، اس حوالے سے ہم لیکچر دینے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ توجہ سے سنیں، امید ہے آپ لوگ جب توجہ سے سنیں گے تو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ علم ہے کیا چیز، علم کے معنی کیا ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو علم کے معنی نہ آتے ہوں تو آج ہی آپ لوگوں کے علم میں اس بات کا اضافہ ہو جائے گا کہ علم دراصل یہ ضد ہے جہالت کی۔ جس بندے کے ساتھ کسی چیز کا علم ہوتا ہے تو وہ بندہ اس بندے کے مقابلے میں عالم کہلاتا ہے جس بندے کے پاس اس چیز کا علم نہ ہو۔ تو اس لیے علم کی ضد جہالت ہے، جسے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ زمانہ اسلام سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عالم مکہ میں اور عالم جو مکہ کے اطراف تھے اس میں جہالت کا دورہ تھا، وہاں جاہلیت کا دورہ تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت وہاں کوئی علم نہیں تھا۔ جب علم کا چراغ قرآن و سنت کی روشنی میں سامنے آ گیا تو وہاں کی جہالتیں ختم ہو گئی۔ اس لیے علم کے معنی ہوئے کسی چیز کی اصل حقیقت کو مکمل طور پر پا لینا ہے۔ اب اصطلاح میں بعض علماء کے نزدیک علم سے مراد وہ معرفت ہے جو جہالت کی ضد ہے، جبکہ دیگر اہل علم کا کہنا ہے کہ علم اس بات سے بالاتر ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ کیوں؟ یعنی کہ لفظ علم خود اتنا واضح ہے کہ اس کی تعریف کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ علم بذات خود جو لفظ ہے واضح ہے، اس لیے اس کی تعریف کرنے کی ہمیں ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ آگے آپ سمجھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کتاب العلم لایا ہے، وہ اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی کتاب کی ابتدا کتاب الوحی سے کی، جس سے اشارہ تھا کہ عقائد و احکام تمام کے تمام کا منبع احکام الہی ہے، اور علوم و معارف الہی کا سرچشمہ بس وہی ہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کتاب الایمان کا ذکر فرمایا، کیونکہ بندے پر اللہ کے جو حقوق ہیں ان میں بنیادی حق ایمان باللہ ہی ہے، جس کے بغیر بارگاہ الہی میں کسی عمل خیر کا کوئی بھی وزن نہیں۔ کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کو رکھا تاکہ مرضیات الہی، یعنی کون سی شے اللہ کو پسند ہے اور کون سی ناپسند، ان کا علم بندے کو حاصل ہو۔ جب تک آپ کو کوئی علم نہ ہو تو آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کو کون سا پسندیدہ ہے اور کون سا پسندیدہ نہیں ہے، یعنی کون سا جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے جب ہم علوم الہی سے اپنے آپ کو لگائے رکھتے ہیں۔ علم کی فضیلت کے حوالے سے آپ لوگ بہت سنتے ہوں گے۔ یہاں پر علم سے مراد وہ شرعی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے روشن دلائل اور واضح ہدایات کی صورت میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ لہذا وہ علم جو قابل ستائش اور تعریف ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ وحی کا علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کو دین کا سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جس علم کے فضائل وارد ہوئے ہیں اس سے صرف علم دین مراد ہے، یعنی وہ علم جس کے ذریعے عبادات اور معاملات وغیرہ کے احکام معلوم ہوتے ہیں، حلال و حرام کے مابین تمیز پیدا ہوتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہی علم انبیاء علیہم السلام کی میراث ہے اور بذات خود اجر و ثواب کا باعث ہے۔ مگر اس کے باوجود ہمیں دیگر علوم و فنون کے فوائد سے قطعی انکار نہیں ہے۔ وہ کسی حد تک اس اعتبار سے منفعت بخش ہوں گے، ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری اور اس کے دین کی نصرت پر مددگار ثابت ہوں، اور دوسری یہ کہ اللہ کے بندے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں۔ اسی لحاظ سے
یہ جو دنیاوی علوم ہیں یہ بلائی، خیرخواہی اور مصلحت کا سرچشمہ ہوں گے، حتیٰ کہ بعض حالات میں ان علوم میں یعنی دنیاوی علوم میں مہارت اور آگاہی حاصل کرنا مسلمانوں پر واجب ہو جاتا ہے، جسے قرآن میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اپنی قوت کو مضبوط کرو، جس طرح کی جتنی قوت ہونی چاہیے کفار کے پاس، آپ لوگوں کے پاس اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر کفار کے پاس ٹیکنالوجی کا علم ہے تو مسلمانوں کو ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی اور ہتھیار ہیں، جہاز ہیں، بحری بیڑے ہیں، تو مسلمانوں پر بحری بیڑے تیار کرنا، جہاز تیار کرنا اور اس کا علم حاصل کرنا، اس کو پریکٹیکلی حاصل کرنا یہ واجب اور فرض ہوتا ہے۔ لہذا دنیاوی علوم کا ثواب بھی اس وقت اتنا ہوتا ہے جتنا کہ دینی علوم کے حاصل کرنے کا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں چند حدیثیں بیان کی ہیں جہاں پر اس بات کی وضاحت کی ہے، اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں اس کے لیے سند کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبأنا، تو اس باب میں امام بخاری سند کی اہمیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ علم صحیح وہی ہوگا جس کی سند معتبر ہوگی۔ اگر سند سے قطع نظر کر لیا جائے تو صحیح اور غلط کا امتیاز نہیں ہو سکے گا۔ الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، یعنی اسناد دین کا حصہ ہے، اگر اسناد نہ ہوتی تو آدمی جو چاہے کہہ دیتا ہے۔ تو علوم اسلامیہ میں اسپیشلی احادیث کے نقل کرنے میں سند کی اہمیت انتہائی واضح ہے۔ اگر سند کہیں مذکور نہیں ہے تو اس حدیث کو علماء محدثین قبول نہیں کرتے۔ اس لیے سند کے اندر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ حدثنا رافع حدثنا عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سند کے اندر راوی ہوتے ہیں، جو ایک راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اس راویوں کے سلسلے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی حدیث آپ کو کوئی بیان کرے بغیر کسی سند کے تو اس کو علماء محدثین پرکھتے ہیں، جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے روات کون ہیں، اس کے نقل کرنے والے کون ہیں۔ اگر نقل کرنے والے موجود ہیں پھر تحقیق کرتے ہیں، اگر سرے سے کوئی ہے ہی نہیں تو اس حدیث کو حدیث نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں پہ باب قائم کیا ہے حدثنا و اخبرنا و انبأنا، یہ وہ صیغے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جب کوئی حدیث ہم بیان کرتے ہیں تو ان الفاظ کے ساتھ حدثنا ابو ہریرہ، حدثنا ابن عمر، حدثنا امام احمد بن حنبل، تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں یہ سند کی حیثیت اور سند کے مقام کو بھی واضح کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی طالب علم کے لیے، کسی بھی علم کے حصول کے لیے، اپنے آپ کو وقف کرنے والے کے لیے کچھ آداب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی علم کے جو مجالس ہوتے ہیں جہاں پر علم کی تدریس ہوتی ہے وہاں مجلس علم کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ تو جس مجلس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی یا بیان کی جا رہی ہو اس مجلس میں شور و غل برپا کرنا سخت بے ادبی ہے، کیونکہ آپ کے ارشاد کا احترام بعد از وفات بھی، یعنی آپ کے ارشاد کا احترام جیسے آپ کے زمانے میں آپ کی حیات ہوتے ہوئے جو احترام تھا، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اسی طرح احترام ضروری ہے۔ لہذا جلیل القدر محدث اور امام بخاری کے استاذ امام عبد الرحمن بن مہدی کا یہ معمول تھا کہ جب ان کے سامنے حدیث پڑھی یا سنائی جاتی تھی تو لوگوں کو خاموش رہنے کا حکم دیتے اور فرماتے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہ آیت ہے، آیت کا ٹکڑا ہے، یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب کچھ صحابہ کرام کے مابین کچھ باتوں میں آواز بلند ہو گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ لوگ اپنی آواز کو پست رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو اس لیے آپ محدثین نے اس سے نقطہ نکالا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد بھی جب آپ کی حدیث پڑھی جائے یا سنی جائے تو اس وقت بھی خاموشی اختیار کرنا واجب ہے۔ لہذا امام مالک کا یہ معمول تھا کہ جب حدیث بیان فرماتے تو پہلے غسل کرتے، پھر خوشبو لگاتے اور عمد لباس پہن کر نہایت عاجزی اور تواضع کے ساتھ حدیث بیان کرتے اور آخر دم تک اسی حالت میں رہتے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر نوید اقبال
اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ حدیث و علوم حدیث آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔